پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی، وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پر بہار، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ وظیفہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة۔
ہلالی العظیم وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. الفاتحہ. وصلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ وسلام رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، ہمارا آئیے دین سیکھیے کورس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں مل کر رمضان کی برکتیں لوٹنے کی نیت سے یہ کورس جاری رکھا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر رمضان کو اپنی غفلت سے ضائع نہ کر بیٹھیں. اور سارا سال ہی سوتے ہیں، سارا سال ہی آرام ہوتا ہے، تو رمضان میں کچھ اپنے آپ کو جگا کے بٹھا کے تو اللہ کی ان رحمتوں کے موسم کو انجوائے کیا جائے. اس کے پیچھے مقصد یہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح جاری و ساری رہا کرے گا، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، اور آپ نے اس سے جاری رکھنا ہے تاکہ جب بھی رمضان آئے تو آپ اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے اس بہانے کو بنا لیں. ایک بہانہ ہے کہ چلے سارے مل کے بیٹھتے ہیں اور مل کے رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ایک تو ویسے ہی رمضان کی اپنی ہی بڑی برکت ہے، خود ہی بہت بڑی چیز ہے، خود ہی بہت بڑا کرم ہے. دوسرا، اگر ہم بھی کوشش کریں گے تو اللہ اور خوش ہوتا ہے، اللہ اور اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے. اور پھر آپ ماشاءاللہ یہ جو یہاں آ کے سیکھتے ہیں، آپ کو یہ میں بار بار کہتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ یہ قطعاً ضائع نہیں ہو سکتا. آپ کی نسلوں تک اس کا اثر جائے گا، اور آپ کے اندر تک اللہ اس کی تاثیر اتارتا ہے. ظاہر کب ہوتا ہے، کب اسے اللہ کھولتا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام سوچنا نہیں ہے. یہ کبھی نہ سوچیے گا، نہ اس طرف کبھی توجہ کیجیے گا. بہت سارے لوگ بیچارے نفس کے اس جال سے قابو میں آ جاتے ہیں کہ دیکھیں وہاں گئے تھے، درس بھی سنے ہیں، کوئی نہیں، اسی طرح ہی ہے زندگی،
بھائی ضروری ہے تیری زندگی میں اللہ اس سے ظاہر کرے وہ کوئی تیرا محتاج ہے یا کوئی وہ تیرے پیچھے چل رہا ہے؟ مالک ہے وہ تیری نسلوں سے اس کا اثر ظاہر کرے گا نا، کب کرے گا یہ تو اس کی مرضی ہے. اس لیے یہ ذہن نشین ہونا چاہیے، انشاءاللہ تو ہونا چاہیے، نشین رہنا چاہیے. یہ محنت ضائع نہیں ہوتی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی مزدور کو مزدوری پہ لگا دیں، صبح سے شام تک وہ لگا رہے، مزدوری کرے، اور جب مزدوری جو ہے لینے کا وقت آئے تو آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی مزدوری نہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا. آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ اب مزدور بلایا ہے تو شام کو دینے کے لیے میرے پاس میری جیب میں اس کی مزدوری ہے کہ نہیں. اگر وہ ہوتی ہے تبھی بلاتے ہو نا. بولو وہ ہوتی ہے تب کہتے ہیں بھائی آج لگا لو کیونکہ آج جیب میں پیسے ہیں، شام کو اسے دے لیں گے، تبھی بلاتے ہیں آپ. تو اللہ آپ کو یہاں بلا کے بٹھائے اور پھر کہے کہ نہیں جانے دو ایسے ہی، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کی برکتیں رکھتا. تو یہ 110%، 1000% یقین رکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور آئے گا اور اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. پھر ایک اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کوئی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو آپ اپنی اس محنت کے مطابق جتنی آپ نے کوشش کی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو ملتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دنیا میں یہی رول ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی کام کریں گے، وہ دیکھیں گے جی آپ نے کتنا کیا ہے، ضربے اتنے کر کے آپ کو اتنے پیسے دے دیے جائیں گے. جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کوئی بھی محنت کرتے ہیں تو اس کو ناپا جاتا ہے اور اس ناپ کے مطابق پھر آپ کو رقم دی جاتی ہے. لیکن اللہ کے ہاں کبھی بھی یہ اصول نہیں رہا. اللہ ایسے نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے اپنی محنت کر لی، کہا جی کر لی. کہا خوب کر لی، جی کر لی. پورا زور لگایا، لگا دیا. اب میرا زور دیکھ میں کہاں. اب اللہ اپنی طرف سے جو دے گا وہ اتنا نہیں دے گا جتنی تمہاری محنت ہو. یہ بھی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے اور ہماری غلط فہمی سے ہماری زندگی جیون بنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی محنت کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں شاید ہمیں اللہ اتنا ہی دے دے گا. یہ کبھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ کہوں نہ سمجھو میری بات، کبھی بھی نہیں ہوتا. اور اللہ اس طرح نہیں کرتا، یہ اس کا اصول ہی نہیں. وہ اپنے بندوں کے لیے الگ انداز سے ریورس کرے گا. اور بے شمار ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، حضور الاسلام نے بھی فرمایا حشر کے دن جب ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کو فرمایا جائے گا بھئی یہ تیرا وہ ثواب ہے، یہ وہ تیری نیکیاں ہیں جو تو نے کی ہیں، تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا، وہ کہ مولا یہ تو میں نے کی ہی نہیں، یہ تو نہیں میں نے کی ہوگی، کوئی تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ مجھے کیسے مل گئی، یہ کس طرح حال ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نہیں، وہ جو تو نے چھوٹا سا نیکی کا نظام شروع کیا تھا قیامت تک وہ چلتا رہا ہے، اور جو تو نے کسی کو نیکی پہ لگایا تھا وہ بھی وہ نمل نیک کرتا رہا، پھر اس کی اولاد کرتی رہی، اس کی اولاد کرتی رہی. وہ ساری نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہم ڈالتے رہے کیونکہ تیری وجہ سے وہ کام شروع ہوا، تو نے اسے شروع کیا، آغاز تیری وجہ سے ہوا. لہذا وہ سارے اس کے آواز بند کرو یار، اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ اس کی نامہ اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں جو نیکی کا ذریعہ بنتا ہے. تو بتاؤ کہاں تک بات کی؟ مل کہو نا سبحان اللہ بولو. تمہاری اپنی سوچ تو بہت چھوٹی ہے نا، ہماری اپنی سوچیں تو ایک چھوٹے ذرے جیسے ہیں، اور ہم وہی سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا پتہ نہیں یہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ہماری تو بھاگ جاتے اور تولتے پھرتے ہیں اللہ کی رحمت کو. نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں بنا، ایسی تو بات ہی نہیں. بس ایسے سوچ سوچ کے ذلیل ہوتے پھرتے. جبکہ بزرگوں کا یہ انداز نہیں ہوتا. وہ جو لفظ ہے نا قرآن میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وہ یہی ہے. اصل میں اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ تم نے کام کر دیا، اب میرے حوالے کر کے چپ ہو جا، خاموش ہو جا، چھوڑ دے. اس کا سوچ نہیں رہا، چھوڑ دے کہ ہم نے کیا
تجھے توفیق دی تھی، تو نے وہ نیکی کر دی، اب افوض امری الی اللہ، میرے حوالے کر دے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دے۔ ہم تجھے کب دیں گے، کس حالت میں دیں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ، کہو ذرا سارے، وہ جب وقت آئے گا کہ جب وہ عمل کرنے کا جو نور ہے، جو عمل کرنے کی رحمت ہے، وہ جو یہ درس لینے کا ذریعہ اور برکت ہے، یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ جب حشر کے دن ہمیں ملے گا تو آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ یہ آرزو کرے گا کاش اس کی ساری زندگی ہی درس میں گزر جاتی، وہ کچھ بھی اور نہ کرتا۔ اتنا فضل، اتنا کرم جب وہ دیتا ہے، اللہ کرم ہو کے رہتا ہے، فضل ہو کے رہتا ہے، یہ کبھی نہیں رک سکتا، اس کی جزا یقینی ہے۔ تو اللہ آپ کی ہمتوں کو جوان رکھے، انشاءاللہ کبھی ہمتیں جوان رکھا کرے، اور جب بھی نفس یا جال کو ایسا پڑے آپ کو نہیں کچھ نہیں بن رہا، اسی وقت اس کو توڑنا ہے۔ اسے کہا نہیں، یہ تو میرا مقصد ہی کوئی نہیں، کیا مطلب میں اس کا رزلٹ چاہنے کے لیے کر رہا ہوں، ایسی کی تیسی تیری نفس کو آپ آگے سے سنائیں کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب جانے اور میرا عمل جانے، پھر مزہ آتا ہے کام کرنے کا، پھر آپ کے اندر توانائی رہتی ہے، پھر آپ اس چلتے رہتے ہیں، ورنہ گئے کام سے۔ یہاں تو لوگ نبیوں کو نہیں چھوڑتے، تو تمہیں کیا چھوڑیں گے؟ اس لیے ان چیزوں کو نہ دیکھیے۔ الحمدللہ جو موضوع آپ کا شروع ہوا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بعد سوسائٹی ڈیولپمنٹ، جو ظاہر ہے ایک نیکسٹ سٹیپ ہے، نیکسٹ لیول ہے، جو آپ نے سمجھا تھا کہ ایک شخص جب اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے تو لازمی طور پہ اس کے معاشرے کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کی سوسائٹی ڈیولپ ہونی چاہیے، اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ آپ نے پہلے پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، لوگوں کی، پہلے لوگوں کی شخصیت کو بنایا، اس کے بعد آپ مدینہ گئے اور وہاں سوسائٹی ڈیولپ کی، وہاں پہ آپ نے معاشرہ بنایا، وہاں پہ آپ نے ایک ماحول کریٹ کیا، اور وہ جو مکہ سے آپ نے ہیرے چنے تھے، ان ہیروں کی روشنی کو پھر وہاں استعمال کیا، ایسے ہی بولو، پھر وہ روشنی وہاں استعمال ہوئی، حضرت ابو بکر استعمال ہوئے، عمر استعمال ہوئے، عثمان غنی استعمال ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کی تربیت جو کی تھی وہ اب مدینہ میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہی ترتیب رہے گی، ہمیشہ یہی رہے گی، اللہ اس کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ نبی کی یہی ترتیب ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو وہ نمونہ یہی ہے کہ حضور اسی طرح پھر آپ نے ان کو ترتیب دیتے ہوئے سوسائٹی کو ڈیولپ کیا۔ تو یہ دوسری بات آج، کل جو آپ نے سمجھا تھا، امید ہے آپ نے اسے دہرایا ہوگا، سمجھا ہوگا، یاد رکھا ہوگا کہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے پہلے نیک مجلس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لی تھی ہم نے؟ بولو سارے، بولو بھائی، کہ ہم سمجھ چکے تھے کہ نیک مجلس ہو تو سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی آپ ایک اچھے ماحول میں لوگوں کو بٹھاتے ہیں پہلے۔ اب جب وہ اچھا ماحول آپ کو مل جاتا ہے، بزرگوں کی صحبت مل جاتی ہے، بزرگوں کی رحمت مل جاتی ہے، تو دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ میں نے قرآن سے بھی آیت پڑھی ہے، سنیے ذرا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، اللہ نے ان گھروں کے متعلق حکم کیا ہے کہ بلند کر دیا جائے ان گھروں کو جہاں پہ اس کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ وہی جو اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے برکت لی، اب نیکسٹ سٹیپ میں وہ چیز تمہارے گھر آئے گی، اب تمہارے گھر کی اصلاح شروع ہوگی، اور گھر کے اندر کے ماحول کو اسی کے مطابق ڈھالنا ہوگا جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ آپ گھر کے باہر جو ہیں وہ مومن ابن مومن ہیں، اور گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ عیاش ہو جاتے ہیں، آپ ہاتھ چھوٹ ہو جاتے ہیں، آپ گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ ہر شے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کے دو تفاوت ہیں، اور اس سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب وہاں آتا ہے جب گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو جاتی ہے، ایک جیسی ہو جاتی ہے۔
گھر کے اندر بھی وہی ماحول ہے بولو، اور باہر بھی وہی ماحول۔ اب وہ جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا، بزرگوں سے لیا تھا، اور بزرگوں سے آپ نے جو نور کرم حاصل کیا، کرم نوازیاں مل گئی، اب وہی فضل آپ نے گھر لانا ہے۔ اور اگر آپ وہ لانے میں ناکام ہیں اور آپ نہیں لا سکے وہ گھر کے اندر، تو اس کے لیے ابھی سے سن لیں کہ وہ جتنی محنت آپ کے شیخ نے آپ پہ کی تھی، یا وہ اللہ والے نے آپ کو بلا کے اپنی مجلس میں بٹھایا تھا، اگر آپ اسے گھر پہ نافذ نہیں کر سکے تو آپ کی بھی محنت ضائع ہے، ان بزرگوں کی محنت بھی ضائع ہے، اللہ رسول کا بھی تمہارے اوپر نور اتر رہا وہ بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ اس کا پریکٹیکل مظاہرہ پہلے نمبر پہ تمہارے گھر کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تم حکمران ہوتے ہو، بولو، وہاں تم حاکم ہو، اور وہاں تم ایزی ہو، کوئی تم پہ پریشر نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، کوئی کچھ بھی، وہاں پہ اندر بیٹھے ہو اپنے گھر میں، لیٹ جاؤ، اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، کھا لو، تمہارا گھر ہے۔ اب وہاں تمہیں کوئی پریشر نہیں ہے نا۔ جب آپ اپنے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے حضرت کے پاس یا کہیں بھی نیکی کی مرضی ہو، تو آپ کسی پریشر میں بھی ہوتے ہیں کہ یار حضرت دیکھ رہے ہیں، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، نیکی کا بلندہ بنو بھائی، اچھے نظر آؤ، کیوں سب دیکھ رہے ہیں۔ اب وہی چیز گھر میں جب جائے اور آپ ہر شے اٹھا کے پھینک دیں، ٹوپی وہاں پھینکیں، ماما وہاں پھینکیں، اور ہر شے کہ چھوڑو یار بس ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو آپ فراڈ لگا رہے ہیں؟ آپ کو پتا آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے اس سارے نظام کی دھجیاں اڑا دی ہیں جو اللہ رسول نے نظام آپ کو دیا تھا، اسے آپ نے گھر کے اندر لانا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، سنیے، قرآن ایک جگہ کہتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہر صورت نماز کا حکم دو، اور تم ان کی روزی کی فکر چھوڑ دو، ہم روزی دینے والے ہیں، روزی ہم دینے والے ہیں، اتنی فکر روزی کی نہ کرو، روٹی پانی کا اتنا فکر نہ ڈال دو ان کے سروں پہ یا خود پہ کہ نماز کا ذکر ہی چھوڑ دو گھر کے اندر۔ باقاعدہ حکم دیا کہ گھروں میں نماز کا حکم، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے، بچا لو۔ تمہارے پاس ابھی وقت ہے، تم باپ ہو، ماں ہو، بڑے بھائی ہو، انہیں بچاؤ، انہیں دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ضروری تھا کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی اپنی جتنی بھی گفتگو آپ سے کی، اس سے پہلے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اور ابھی یہ بھی، اب وہ ساری چیزیں گھر کے اندر آئیں گی۔ آئیے، سب سے پہلے جو کرنے کی بات ہے اور عمل ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ کہو، وہ عمل یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اپنے شیخ سے، اپنے بزرگوں سے تعلیم لی ہے، اور وہ جو ذکر آپ نے سیکھا ہے، وہ جو آپ نے نعت شریف کا وہاں ماحول دیکھا ہے، وہ جو آپ نے وہاں قرآن کی تلاوت سنی ہے، وہ جو حضرت وہاں درس دیتے ہیں، کوشش کرو اس کا چھوٹا سا سنیپ شاٹ، اس کی چھوٹی سی ایک فگر، اس کا ایک چھوٹا سا ویو اپنے گھر میں کریٹ کرنا شروع کر دو۔ اس لیول پہ تو نہیں ہو سکتا نا جو شیخ کے پاس بیٹھ کے ہوتا ہے، وہاں پہ تو بڑا اور انداز ہوتا ہے، اللہ کا کرم اور انداز سے برستا ہے، لیکن اسی کو اٹھاؤ اور اس کو چھوٹے لیول پہ لاؤ اور اس کو اپنے گھر میں لگا کے نافذ کر دو کہ بھائی جس طرح وہاں نعت پڑھی جاتی ہے نا، میرے گھر میں بھی نعت پڑھی جائے گی، جس طرح وہاں تلاوت ہوتی ہے میرے گھر میں تلاوت ہو، جس طرح وہاں درس ہوتا ہے میرے گھر میں درس ہوگا، جس طرح وہاں ذکر صاحب کراتے ہیں، آؤ بیٹھو میرے پاس، میں بھی تمہیں ویسے ذکر کرانا شروع کروں، آؤ بیٹھو۔ اس کی ایک سنیپ شاٹ بنے گی اور اسے آپ گھر کے اندر ڈال لیں گے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو مجھے لفظ نہ بولنے پڑیں، ایسے مناسب نہیں ہے، اور ظاہر ہے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں لفظوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ سمجھانے کے لیے کہنا پڑنا چاہیے۔ حضور بھی بتا دیتے تھے، اور اللہ بھی قرآن میں ایسی مثالیں دیتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، بولیے کس کی؟ مچھر کی مثال دی کہ تم مچھر کا پاری بنا کے دکھا دو، اور پھر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ اگر
میں مچھر کی مثال دیتا ہوں تو میری مرضی ہے، بولو میری مرضی ہے، میں جس کی مرضی مثال. کوئی کافروں نے مذاق اڑایا استغفر اللہ، یہ کیسا کلام ہے جس میں مچھر کی مثالیں ہیں، مکھیوں کی مثالیں ہیں، جس میں شاید کی مکھی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیسا کلام لگا، میری مرضی، میری مخلوق ہے، سمجھانے کے لیے میں کوئی بھی مثال دوں. تو ایسے سمجھانے کے لیے اگر آپ یہ چھوٹا سا سنیپ شاٹ بھی گھر میں نہیں لے جا سکتے تو پھر آپ کسی نہ تو مردوں کی نسل میں سے ہیں نہ ہی عورتوں کی نسل میں سے ہیں، پھر آپ وہ تیسری نسل میں سے ہیں. آپ پھر وہ ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں، آپ واقعی وہ ہیں کہ آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن، نیکی، تلاوت، درس، ذکر کو اپنے گھر کے اندر سنیپ شاٹ میں نہیں لا سکتے. بہت بڑا لیول تو نہیں ہم کہہ رہے آپ سے کہ آپ پورے گھر کو ہی ہر مہینے ہی لگا کے دیگوں کے ساتھ اور بڑے لوگوں کو بلا کے کریں. نہیں، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ سنیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے یہ سب کچھ سیکھا، ظاہر ہے آقا نے انہیں بتایا ہوگا کہ اس طرح نماز ہے، یہ قرآن ہے، اس طرح ساری چیزیں بتائی ہوں گی. آپ نے اس زمین پہ خانہ کعبہ کے بعد جو مکہ میں پہلی مسجد بنی وہ حضرت ابوبکر کے گھر کے اندر بنی تھی. آپ نے گھر کا ایک حصہ اس کو باؤنڈری بنائی، بولیے چھوٹی سی باؤنڈری، سین کے اندر باؤنڈری بنا دی اور اندر ایک جائے نماز رکھ دی اور کہہ دیا بھائی یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، جا کے جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں جائے. اسی مسجد حرام کا ایک سنیپ شاٹ گھر کے اندر رکھ دیا. کوئی گل نہیں سمجھ آئی تو سبحان اللہ سارے کہہ دے، پتہ کو نہیں لگا. اسی کا ایک چھوٹا سا آئیڈیا وہاں رکھا کہ یہ دیکھو یہ بھی وہی ہے. اور حضور اسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب حضرت ابوبکر کے گھر جاتے تو آپ ظاہر اندر لے جاتے ہوں گے، بولو اندر لے جاتے ہوں گے بڑی خوشی سے کہ نبی میرے گھر آئے ہیں. تو اندر جب جاتے تو حضور کو کمرے کی طرف لے جاتے تھے. اب نہیں وہاں نہیں جانا، وہ جو آپ نے مسجد بنائی ہے وہاں بیٹھنے لے جانا اور آپ وہیں بیٹھتے جا کے. حضرت ابوبکر جب بھی آپ آئے ہیں آپ مسجد کے اندر جا کے بیٹھے، وہاں تشریف رکھی آپ نے. تو اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ سوسائٹی کو ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. اپنے گھر کے اندر اس ماحول کو بنائیے جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اس کو کریٹ کیجیے. اپنے گھر کو اس طرح سے بنا دیجیے جو آپ کا، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے. بھئی ساتھ والے گھر میں تو آپ کی حکومت بولیے نا نہیں ہے، گلی میں بولو، محلے پہ، ملک پہ، پوری دنیا پہ نہیں، کسی جگہ نہیں. آپ کے اپنے گھر میں آپ کی حکومت ہے، وہاں آپ کتنا دین نافذ کر رہے ہیں. اٹ از دا کوسچن کہ وہ کتنا دین ہے جو گھر کے اندر نافذ ہو رہا ہے. آپ چھوڑیں نا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑیں، آپ کو کیا اس سے. آپ فلسطین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ غزہ کے لیے رو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بیٹھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے جا رہے ہیں. او بھائی، او یہ سارا کچھ اللہ کا اپنا نظام. تم اپنے گھر کی بات کرو، وہاں کیا کر رہے ہو؟ نہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں. تو پھر اتنا ہی دین ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہے، بس اتنا ہی دین ہے. اور اللہ نے تم سے سوال تمہارے گھر کا کرنا ہے، غزہ اور فلسطین کا نہیں کرنا. تمہارے گھر کا سوال ہوگا تم سے. آقا دو جہان ارشاد فرمایا کہ تم سے تمہارے جتنے تمہارے سے نیچے ہیں ان کا، سارے بولو نا یار، صحیح بولو، ان کا سوال ہوگا جو تم سے نیچے ہیں. اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا. تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں، تو یہ فلسطین کے لیے تو آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ لگے ہوئے مسلسل کرنے کے لیے، اور اپنے گھر کی آپ کو ہوش کوئی نہیں. تو اس کو نہ کیجیے گا، اس کو سمجھیں. اپنے گھر پہ محنت کریں، اپنے گھر کے اندر کوشش کریں، اپنے گھر کو فراموش نہ ہونے دیں. اور اگر آپ نے اس کو فراموش کر دیا تو وہ جو باہر سے نور آ رہا ہے وہ ایکویلنٹ نہیں ہو رہا گھر کے ساتھ. بولو
ایکویلنٹ نہیں ہو رہا، اور وہ ایکویلنٹ نہیں ہوگا تو آپ ہر وقت ایک عجیب سی ٹینشن میں پڑے رہیں گے. گھر کے باہر جائیں گے آپ کو روپ بدلنا پڑے گا، گھر کے اندر آئیں گے روپ بدلنا پڑ جائے گا. کیوں؟ وہ کنورژن میں ہی ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ گھر کے اندر آئیں تو آپ کو لگے یہ تو وہی ماحول ہے جو حضرت صاحب والا ہے، اور گھر کے باہر جائیں تو وہاں جہاں بیٹھتے ہیں تو وہ تو وہی ماحول ہے جو گھر والا ہے. تو بتائیے سارا وقت پھر اللہ کے ذکر میں گزرا نا، اللہ کی رحمت میں گزر گیا. تو یہ پہلا سٹیپ ہے جو آپ اپنے گھر کے لیے لینا ہوتا ہے. انشاءاللہ تو کہو ذرا. میرے قبلہ عالم نے جب ہمیں یہ باتیں سکھائی تھیں تو اسی دن سے اس پہ کوشش کی، اور پھر ہم نے تو آپ کو ختمات خواجگان جیسا ایک اعلیٰ وظیفہ دیا ہوا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھ کے تو پڑھ ہی رہے ہیں، ہمارے پاس بیٹھ کے تو سیکھ ہی رہے ہیں. ابھی آپ نے پڑھے ہیں ختم شریف میرے ساتھ. کیا آپ اپنے گھر والوں کو پڑھائیں گے؟ اپنی بیوی کو پڑھائیں، اپنے بچے کو بٹھا کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھائے؟ کیا آپ نے اسے یہ جو ابھی کلام پڑھا گیا تھا گنبد خضرا پہ پہلی نظر گئی، یہ آپ کے گھر میں کبھی پڑھا گیا؟ آپ کے گھر کے اندر کیا اس کو کبھی کسی نے پڑھا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ آپ کے گھر کے اندر کچھ اور چل رہا ہے اور یہاں آ کے آپ کچھ اور کر رہے ہیں. اس وجہ سے بدلاؤ نہیں آ پائے گا، اور وہ کبھی بھی نہیں آ پائے گا. آپ 80 سال کے ہو جائیں نہیں ہو پائے گا، کیونکہ گھر میں ماحول اور چل رہا ہے، باہر اور چل رہا ہے. یہ وہ پرابلم ہے جس پہ بڑے دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کہو. دوسرا انداز یہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ایکویلنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں گھروں کے اندر جو چیز ہونی چاہیے، وہ جو باہر سے برکت لی تھی، اپنے شہر سے نور لیا تھا قرآن کا حدیث کا، وہ تو باہر تھا. اب جب گھر میں آئے گا تو پہلا سٹیپ میں نے کیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جس شخصیت سے آپ نے وہ نور لیا ہے آپ اسے ہی گھر میں بلا لیا کریں. میں کہتا ہوں نا سبحان اللہ. یہ سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہوتا ہے. اور اپنے حضرت سے یا کوئی بھی وہ جو بھی شخص ہے اسے صرف اتنا کہیں کہ حضور ہفتہ مہینہ کے بعد کوئی 6 ماہ 4 ماہ بعد میرے گھر بھی اگر آپ آ جایا کریں تو مجھے خوشی ہوگی. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں. آپ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی صحابی کے گھر جایا کرتے تھے تو حضور کے جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پورا دین حضور کے ساتھ چل کے وہاں پہنچا. نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، جہاد بھی گیا، قرآن بھی گیا، فرشتے بھی گئے، خود خدا بھی ساتھ حضور کے وہاں. بولو گیا کہ نہیں؟ بولو بھائی حضور کے وہاں جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کچھ وہاں پہنچ گیا. اب آپ کی محنت تو بالکل ہی گئی نا. آپ کی محنت کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے سورج ہی گھر کے اندر جلا لیا ہے. سورج ہی گھر کے اندر جلا لیا. اب آپ کے چھوٹی چھوٹی لائٹیں بلبوں کی کوئی حاجت نہیں. وہ جو آپ نے چھوٹی چھوٹی ذکر کی مجلسیں کی تھی اب اس سے بڑا کام بن گیا ہے، وہ سورج خود آ کے گھر میں جلنا شروع. یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، یہ بڑی اعلیٰ کرم نوازی ہوتی ہے. اور اس کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کیا شاندار آپ کی وہ انداز ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے گھر میں ہی مسجد بنا لی تھی. بولو سمجھدار تھے نا، فالو کر جاتے تھے اصل بات کو. گھر کے اندر مسجد بنائی، اور پھر دوسرا یہ آپ کرتے تھے کہ آپ ہر کوئی چوتھے 10ویں دن حضور کا کھانا بنا لیا کرتے تھے. اور اس سے بھی بڑا کام یہ کر دیا، اس سے بھی بڑی سعادت یہ حاصل ہو گئی کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور سے کر دی. میں کہتا ہوں سبحان اللہ. اپنی ایک بیٹی حضور کو دے دی. اب بولیے رشتہ آگے بڑھا، اب وہ سسر کی حد تک پہنچا اور آگے بڑھ کر بڑھتی چلی گئی. یعنی آپ اصل میں یہ بات جان گئے تھے کہ مجھے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور اس برکت کو آپ لینے کے لیے یہ فضل اور کرم کو تو اس طرح کے انداز آپ نے بنائے اور آپ نے یہ کیے. تو یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے. انشاءاللہ کہو نا. بزرگوں کے آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے.
اللہ والے جس جگہ چل کے چلے جائیں 70,000 رحمت کے فرشتے ساتھ چلتے ہیں. ایک عام مومن، اس کی شان دیکھو کتنی ہے. سنو، ایک عام مومن، ایک عام انسان کہ اگر وہ کسی جگہ عیادت کے لیے گیا ہے، کسی مریض کی عیادت کے لیے، تو آقا دو جہاں کی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی عیادت کرنے ملنے گیا کہ مریض آدمی ہے، چلو میں ذرا عیادت کر رہا ہوں، 24,000 رحمت کے فرشتے اللہ اس کے ساتھ بھیجتا ہے کہ میرے بندے کی عیادت کرنے ایک شخص جا رہا ہے، تو جاؤ تم بھی ساتھ جاؤ. یہ ایک عام مومن کی شان ہے. مسلمان نمازی کی کیا شان ہوگی، ذاکر کی کیا شان ہوگی، نعت خان کی کیا شان ہوگی، قرآن کے مفسر کی کیا شان ہوگی، اور جو خود اللہ والا ہے ذکر کرتا رہتا ہے اس کی کیا شان ہوگی کہ اس کے ساتھ کتنے فرشتے تمہارے گھر کے اندر ہیں. تو اس سے تمہارے گھر کی دیواروں کی اندر جو اس کی ریت اور بجری ہے نا، وہاں تک اس کا نور پہنچ جاتا ہے اور دیواروں میں گھس جاتا ہے نور. بزرگ آ گئے گھر میں بھائی، عید کا سما ہوتا ہے، وہ بولو نا بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج ایسے لگتا ہے جیسے عید ہے، خوشی کا ایک اندر ایک الاؤ چل رہا ہوتا ہے کہ حضرت آئے ہوئے ہیں، بزرگ آئے ہوئے ہیں. اور اس گھر والوں کی حالت دیکھو جہاں پہ وہ آ کے بیٹھتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے گھر والوں کی. ان کو اتنا شادی بیاہ پہ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی جتنا اپنے بزرگوں کے آنے پہ خوشی ہو رہی ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. اس کو ڈیولپ کیجیے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیے اور ہمیشہ اس پہ رہیے. میرے قبلہ عالم، جب آپ نے ان چیزوں کو بتایا، میں نے آج تک کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں بھی میں جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت صاحب بھی وہاں پہنچے. اور مسجد کسی میں جب اللہ نے موقع دیا جمعہ پڑھانے، وہاں بھی میں صاحب، پھر نور مصطفیٰ میں تھا، وہاں بھی صاحب ہر رمضان. یہاں پہلا سٹیپ بھی حضرت صاحب کے ہاتھوں سے لگوایا. آپ کی اپنی محنت ختم ہو جاتی ہے جب وہ آ جاتے ہیں. ہمیں کیا پڑی ہے؟ جب ہمارے سائیں موجود ہیں، بولیے، ان کے کندھوں پہ رکھ کے چلاؤ نا بندوق جتنی مرضی، اپنی طرف سے لگے رہتے ہیں. او بھائی، ان کے کندھے استعمال کرو، تمہارے آگے ہیں نا، ان کو استعمال. تو اللہ اس کی توفیق دے. یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رہنا ہوتا ہے اور اس کو پوری طرح کرنا ہوتا ہے، تب گھر ڈیولپ ہوتے ہیں. اب جب وہ آ جاتے ہیں، سنیے ہوتا کیا ہے، جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے آنے سے ایک تو وہ اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہیں کہ اب میں جس گھر جا رہا ہوں، اب اس گھر کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، فضل ہیں، وہ میرے ذمے ہو گیا ہے. اور وہ اپنے اوپر یہ بات ڈال لیتے ہیں کہ بھائی ایک بندے نے بلایا ہے تو اس کے گھر میں خالی تو نہیں نہ جانا. بھائی سمجھدار اور جو آج بھی دنیا میں بھی اصول ہے کہ آپ اگر کسی گھر جا رہے ہیں تو خالی تو نہیں جاتے. آپ کوئی فروٹ لے جاتے ہیں، کوئی مٹھائی لے جاتے ہیں، کوئی دل میں ایسی خواہش لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کوئی بچہ ہوگا اس کو 1000 دے دوں گا، 2000 دے دوں گا، تو سوچ کے جاتے ہیں نا. یہ تو ہے دنیاوی چیزیں. لیکن بزرگ جب جاتے ہیں تو وہ سوچ کے جاتے ہیں کہ اب اس کے گھر جا رہا ہوں، خالی نہیں جاؤں گا. کیا لے کے جاؤں گا؟ جتنا بھی اللہ کے ہاں حضور کا پیار ہے وہ بھی اس گھر کو دے کے آنا ہے. جتنا بھی مدینے کی محبت ہے میرے دل میں وہ بھی ان کو دے کے آنا. جو قرآن کا پیار مجھے اللہ نے دیا ان کو دے کے آنا ہے. یہ وہ لے کے جاتے، خالی نہیں چھوڑتے. آپ اندازہ کریں کیا کر رہے ہیں آپ. اور کھپ گئے ہیں اپنے گوڈے رگڑ رہے، ککھ نہیں بنے. او بھائی سمجھو، ایسے نہیں کرتے. آپ جب کسی بڑے کو بلاتے ہیں، دیکھیے نا، آپ کسی شہر کا بھی اندازہ لگائیں، محلے کا اندازہ لگائیں، گلی کا. وہاں جب کوئی پرائم منسٹر آتا ہے، وہاں جب کوئی وزیر آ جاتا ہے، کسی گلی کا وزٹ کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی فتح کرنے آ جاتا ہے، اس محلے کی یا اس علاقے کی ذرا حالت دیکھو کیا ہوتی ہے. بولیے کیا ہوتی ہے؟ گلیاں صاف ہو رہی ہیں، گٹر صاف ہو رہے ہیں، کوچی پھر رہی ہے. کیوں؟ وزیر صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں. وہ اس نے ایک گھر میں جانا ہے، 2 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، وہ پورے علاقے کی تقدیر بدل گیا تھوڑی دیر کے لیے. آ کے وہ سارا علاقہ صاف ہو گیا، سڑکیں صاف ہو گئی، شاپر اٹھا لیے گئے، گندگی اٹھا لی گئی، وزیر صاحب کی نظر نہ پڑ گئی. بالکل یوں ہی جب اللہ کا ولی کسی محلے کی طرف چلتا ہے تو اللہ رحمت کے فرشتوں کو وہاں پہلے بھیجتا ہے. میرا ولی یہاں آنے لگا ہے، دھیان کرو، سیٹنگ کرو ساری میرے ولی کی. ارے جو دنیا کے وزیر کے لیے اتنا اہتمام ہو،
تو ایک اللہ کا ولی اور بزرگ جہاں جا رہا ہو وہاں حالت کیا ہوتی؟ سارے شیطان دور کیے جاتے ہیں، ساری نوسیں دور کر دی جاتی ہیں، رحمت کے بادل چھا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بزرگ آ رہے ہیں، اللہ والے آ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے ابھی بھی بات؟ یہ ہوتا ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے۔ آپ کا گھر اس سے بہتر انداز میں ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ انہیں بلائیں اور پھر اس کا رنگ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور آ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہوتا، بڑا سوچنا پڑ جاتا ہے اس پہ۔ یہ بھی کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہے، ظاہر ہے معاملات ہوتے ہیں، کچھ اور انداز ہوتا ہے، تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ تیسری بات جو گھروں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے، اور ظاہر ہے گھر سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اس سے ہی گلی بنتی ہے۔ بولو، گھر پہلے گھر بنتے ہیں، پھر گلی بنتی ہے، گلی سے محلے بنتے ہیں، محلے سے شہر بنتا ہے، اور شہر سے پھر ملک بنتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی اکائی جو ہے وہ گھر ہے۔ ایک گھر ہی خیر کا مرکز ہے اور ایک گھر ہی شر کا مرکز ہے۔ تمہارے گھروں میں ہی خیر ہے، تمہارے گھروں میں ہی شر ہے۔ یہ باہر نہ ڈھونڈو ان چیزوں کو، یہ سب کچھ گھروں کے اندر ہے، گھروں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے اسے اور ٹھیک کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو تمہارا گھر ہے، جس گھر کو تمہیں اللہ نے، ظاہر اللہ نے تمہیں دیا، اللہ نے تم پہ رحم کر دیا، وہ زمین کا ٹکڑا تمہارے نام ہو گیا، حالانکہ وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ ٹیمپریری ہے، کچھ وقت کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، اس کے بعد وہ آپ کی اولاد کے حوالے ہو جائے گا، پھر وہ کسی چھوڑ جائیں گے یا کسی اور کو مل جائے گا، پھر وہ بھی کسی اور کو۔ اس طرح زمین ایسی آباد رہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ تمہیں ٹکڑا دیا جاتا ہے، اس ٹکڑے کو تمہیں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اگر گھر کو بہترین بنانا ہے تو پوری کوشش کیجیے کہ اس گھر میں کسی صورت بھی رزق حرام نہ آنے پائے۔ یہ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا، آپ نے ذکر کی مجالس بھی کر لی، بزرگوں کا آنا بھی ہو گیا، تو اب اس کو وائلیٹ نہ کیجیے گا ذکر حرام کے ساتھ اور رزق حرام کے ساتھ۔ بس اس کے اوپر پوری نگاہ رکھیں، حرام رزق داخل نہ ہو، کسی طرف سے داخل نہ ہو، کوئی بھی انداز حرام کا وہاں نہ آئے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہے، بولیے، چاہے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو حرام ہے۔ صرف کھانا ہی حرام نہیں ہوتا، بولو یار، ایکٹیویٹیز بھی حرام ہوتی ہیں، کچھ کام بھی حرام ہوتے ہیں، وہ بھی گھر کے اندر نہ ہو۔ وہ ساری چیزیں اب آپ نے روکنی ہیں، کیونکہ دوائی کا اثر تبھی ہوگا جب آپ اس گھر کی دیواروں تک وہ نور تبھی پہنچا پائیں گے جب شیطانیت اور حرام وہاں رکے گا، اور اس کو آپ نے روکنا ہے۔ اس کے لیے ہر صورت کوشش کی جائے، محنت کی جائے، اور اپنے اوپر پورا دھیان رکھا جائے۔ عورتیں اس پہ توجہ کریں کہ بھائی ہمیں حلال کھلاؤ، حرام نہیں چاہیے۔ کھل کے اپنے میاں سے، اپنے باپ سے کہہ دیں کہ ہمیں حرام کی پرورش نہ کرائیے گا، ہمیں حلال دیجیے گا۔ یہ اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ اس سے بری ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ پھر اس سے پوچھے گا کہ تم نے اگر حرام کمایا تھا تو یہ تو تمہیں منع کر رہے تھے کہ تم نے نہیں کمایا، تو اس نے تو کہہ دیا تھا کہ نہیں، مجھے تو اس کی حاجت ہی نہیں۔ حضرت تم نے یہ کہنا ہے تاکہ یہ عمل رک جائے، اور اس طرح کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اس طرح کی ہے گھر کے اندر نہ ہونے پائے، اس کو ڈیولپ کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ 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 وقت لگے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہوگے تو شاید تمہیں اتنا مزہ مسجد میں نہ آئے جتنا اپنے گھر میں آئے۔ دیکھو نا، ایک شخص کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ہے نا، آپ اسے کسی بھی دنیا کی جگہ پہ لے جائیں، اسے سکون نہیں آ سکتا، کہ اسے گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ وہ گھر کے اندر جب جاتا ہے تو بے سکونی فیل کرتا ہے، گھر کے اندر جب جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے یار نہیں، مزہ نہیں ہے یار، بس عجیب، باہر نکلوں کی طرف ذہن چلتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ یہ شخص اب دنیا میں کسی بھی جگہ سکون نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر سکون۔ اور سنو، اگر تمہارے گھر میں سکون ہے تو تمہیں کسی اور جگہ سکون آئے گا ہی نہیں، تمہیں گھر میں ہی آئے گا۔ تم بھاگو گے گھر کی طرف، بھاگو گے گھر کی طرف، گھر کے اندر جاؤ، اندر جاؤ۔ کیوں؟ اصل سکون مجھے گھر کے اندر ملے۔ اس کی وجہ وہ رزق حرام ہے جو تمہارے گھر کے اندر آ گیا ہے، اور اس سے وہ برکت اٹھ گئی ہے، اور اس سے وہ رحمت اور کرم دور ہو گئے۔
آئیے ایک اور بات کروں، سمجھیں. دیکھیے گھروں کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہر صورت روکنا ہے آپ نے، تبھی وہ ڈیولپ ہو پائیں گے. یہ تو میں نے کہا کریں پہلے، یعنی پہلے میں نے کہا ذکر کی مجلس کریں، بولیے یہی کہا. دوسرا میں نے کہا کہ بزرگوں کو بلائیں، ٹھیک ہے. اور تیسرا کہا کہ رزق حرام روکیں. اب روکیں، جو نہیں کرنا وہ پہلا بتایا کہ نہیں کرنا، یعنی وہ نہ آنے پائے، وہ رزق حرام ہے. دوسری چیز جو روکنی ہے اب وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی حدیث موجود ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ کی بدبو جو ہے اس سے رحمت کا فرشتہ 70 میل دور چلا جاتا ہے. یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ بولو، سنی ہوئی ہے نا. اب آپ اندازہ کریں کہ جس گھر میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے جاتے ہیں، ایک جھوٹ بولا اس کی بدبو اتنی پیدا ہوئی ہے کہ رحمت کا فرشتہ نکل کے اس گھر سے 70 میل دور جا چکا ہے. دوسرا بولا، باپ بیٹے سے بول رہا ہے، بیٹا باپ سے بول رہا ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، بہن بھائی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں امن نہیں. اور بھائی امن کیسے ہو جہاں اتنے بدبو کے ببوکے اٹھتے ہوں، جہاں بدبودار ماحول ہو ہر وقت، وہاں کیسے سکون آئے گا؟ آپ روڑی پہ کھڑے ہیں، آپ کو سکون آ سکتا ہے روڑی پہ کھڑے ہو کے؟ ایک جگہ سے بدبو اٹھ رہی ہے، آپ وہاں کیسے سکون پائیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ بدبو پیدا ہو گئی ہے. لہذا روکیں. گھروں میں سچ کو لے کے آئیں. مل کہو سبحان اللہ. گھروں کے اندر بولیے سچ کو لے کے آئیں، سچائی پیدا کریں گھروں. سچائی کا نور گھروں کو روشن کرتا ہے. بھائی سچ بولیں، صحیح بات کریں. ایک اور دوسرا، جو گھروں کے اندر جو بہت ساری چیزیں جن میں یہ چیز اگر کوئی کر دے تو اس کے بعد اس گھر کی اب بچت نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. وہ یہ آقا دو جہان ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. مردہ بھائی کی لاش سامنے ہے، آپ نے چھری پکڑی ہے اور آپ نے اس کا بازو کاٹ دے تو اس کا بازو چبانا شروع کر دیا. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اب وہاں غیبت ہوئی ہے، آپ کی بیوی نے کسی غیبت کر دی ہے، آپ نے کسی غیبت کر دی ہے، آپ بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی برائیوں کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے، فلاں کتنا برا ہے، فلاں کتنا برا ہے، فلاں کتنا برا ہے، فلاں کتنا برا ہے. بس وہ اسی باتوں کو چلتے چلتے، بڑا ہی مشکل کام ہے یہ. اس کو روکنا ہوتا ہے، کیونکہ جب گھر کے اندر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہاں روز ایک لاش کھائی جا رہی ہے. بھئی ایک غیبت ہوئی، ایک مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، دوسری غیبت ہوئی، دوسرا مردہ آ گیا، تیسری پہ تیسرا مردہ آ گیا، چوتھی پہ چوتھا مردہ آ گیا. بولو، اور وہ تو 1500 لاشیں پڑی ہیں گھر کے اندر. یا تو بولو میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ وہ مردہ بھائی پڑا ہے تمہارے سامنے، تو آپ باز نہیں آ رہے، آپ غیبت پہ غیبت کرتے چلے جا رہے ہیں. غیبت پہ وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. گھر کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی، وہ ویسے ہی رہ جائے گا. وہ چند دیواریں کھڑی کر کے لینٹر ڈال کے گھر نہیں بنتے. آپ نے ایک ڈبہ سا بنا دیا اور آپ کہیں آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں. گھر کسی اور شے کا نام ہے. گھر رحمتوں کے اترنے کی جگہ ہے. جیسے اللہ نے اپنے گھر کو کہا خانہ کعبہ، اللہ نے کہا کعبہ، تو گھر ہے اس کا. تو گھر وہاں کیا مطلب؟ کوئی رہتا ہے، وہ کوئی رہتا ہے وہاں. تو جب آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کام اگر ہوتا رہے گا تو بتاؤ کیسے آپ وہاں رہے. مطلب بہت مشکل کام. یہ کام جس نے کر لیا نا، حاجی نمازی بہت پیچھے رہ گئے، اس سے بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے. جس نے غیبت کو روکا، غیبت سے اپنی زبان کو روک لیا اور اس کی پریکٹس کر لی، ٹریننگ لے لی، اور بس یار دفاع کرو کسی کا جو عیب ہے، کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. یہ جس نے کہہ دیا نا، میں کہتا ہوں جا کے حج پہ طواف بھی کر لے تو وہ نور پیدا نہ ہو جو اس جملے کا نور اس نے پیدا کیا کہ دفاع کرو یار، کیا ضرورت ہے کسی کی بات کرنے کی. نہیں کر سکتے، بڑا مشکل کام.
غیبت کو چھوڑنا، لوگوں کے عیبوں کی گفتگو کرنا. یہاں تو ہضم نہیں ہوتی روٹی جب تک 10-12 عیب نہ ڈسکس کیے. یہاں تو ہضم نہیں ہوتا کھانا لوگوں. یہاں تو کہتے دن ہی نہیں ہوا، آج مزہ ہی کوئی نہیں آیا، کسی کی گالی نہیں ہوئی. تو کیا آپ نے کیا زندگی؟ یہ سیکھ ہی نہیں سکے کہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، کس قدر ناپسندیدہ ہے کسی کے عیب کو ڈسکس کیا جائے. ہاں جو بھی اللہ نے کیا عیب والے لوگ نہیں بنائے، بولیے ہر شخص میں عیب ہے. تم اپنی آپ کو ہی دیکھ لو، تمہارے اندر کتنے عیب ہوں گے. اور اگر تمہارا وہ عیب وہاں کہیں ڈسکس ہو رہا ہو تو بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا. بس وہی سوچ لو کہ تمہارا عیب کس جگہ ڈسکس ہو رہا ہے اور تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں 2 بندے تمہاری باتیں کر رہے ہیں اور تمہارے عیب کی بات کر رہے ہیں، تمہارے اندر یہ برائی ہے، تو کتنی تکلیف ہوگی. اور آپ گالی دے دیں گے، ایسے کی ایسی، مجھے بتاؤ کس نے یہ میری بات کی. تو جب آپ کسی کی کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں ہے سوچ رہا؟ اسے نہیں پتا کہ آپ نے عیب کی بات کی ہے تو وہ کتنا برا سمجھے گا. فبہا، کم لوگ ہیں جو یہاں تک اپنے گھروں کو لے جائیں. انشاءاللہ کہہ دیں حضرات کہ وہاں نہیں کرنی بھائی، بس ٹھیک ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری کو محفوظ رکھیں اس چیز سے. تو یہ 4 وہ عمل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. بس یہ 4 ہی ہیں، بس کافی ہیں. ان 4 کو جو پابندی سے کر گیا اس کا گھر ڈیولپ ہوگا. اور میرے یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ 4 چیزیں آپ اپنے گھروں میں لے جائیں گے تو آپ سب کے گھر ڈیولپ ہوں گے، اس سے معاشرہ ڈیولپ ہوگا. اب اس سے نیکسٹ لیول آتا ہے، پھر وہ ہم کل ڈسکس کریں گے. گھروں سے اب باہر نکل کے اب ہم جائیں گے گلی بازاروں کے اندر، اور اس سے وہ چیز دیکھیں گے اسلام ہمیں وہاں کیا کہتا ہے، اور وہاں کس طرح سے وہ چیز لائیں گے جو اصل میں اللہ رسول کو مطلوب ہے. اور حضور نے مدینہ میں ایسا کیا کیا تھا؟ آپ نے مدینہ کے اندر یہی چیز نافذ کی. یہ پہلا سٹیپ یہ تھا جو میں نے عرض کیا. پہلے صحابہ کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کے اپنے چہرے کا نور ان کو دیا. پھر صحابہ اپنے گھروں میں گئے، وہاں وہی حضور کا نور اپنے گھروں کے اندر ٹرانسفر کیا. اب 3rd سٹیپ شروع ہوگا. جو صحابہ باہر نکلے، گلیوں بازاروں میں گئے، گلی محلوں میں گئے، تو وہاں پھر حضور کی برکتیں پہنچاتے گئے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھر اگلا سٹیپ ہے. تو یہ 4 کام میں نے اس کے ساتھ دہرا لو. پہلا کیا بولیے؟ اپنے گھر میں ذکر کی مجالس. بولو کیا؟ سارے بولو، ذکر کی مجلسیں کرو. باہر سے کسی کا انتظار نہ کرو. علامہ صاحب آئیں گے تو کرائیں گے، علامہ صاحب کا ٹائم ہی نہیں ملا کیا کرو گے؟ نہیں آ سکے وہ کیا کرو گے؟ نہیں، خود ہی بیٹھ جاؤ اور اس چھوٹے لیول کے اوپر ذکر کی مجلس شروع کرو، اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا لازم بنا لو کہ بھائی میرے گھر میں. اس لیے حضرت ابو بکر نے کمال کر دیا نا، انہیں پکی مسجد ہی کار بنا لی. مطلب انہوں نے دیواریں کھڑی کر لی، مسجد ہی بنا لی گھر میں. ایسی کی طرح یار جو ٹائم کیا ملنا ہے ادھر ہی مسجد بنا. کمال ہے. تو ایسا کریں آپ بھی انشاءاللہ. کہیں یہ ترتیب آپ بھی بنائیں، اپنے گھر کے ایک کمرے کو مسجد ڈکلیئر کریں. اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے اتنی تو اسے مسجد بنا لیں، یا اپنے گھر کے کسی کونے کو مسجد بنا لیں اور اس کو ڈکلیئر کر دیں، کہہ دیں کہ یہ میرے گھر کی مسجد ہے. اللہ اس کی وجہ سے پورے گھر کو مسجد کا نور دے گا، پورے گھر کو مسجد کا نور دے گا، کیونکہ آپ نے چھوٹے سے کونے کو مسجد بنایا. ہم نے پورا کمرہ پورا 25 فٹ کا، ہمارے گھر میں جو سب سے بڑا کمرہ ہے وہ مسجد کہلاتا ہے. ہم نے اسے مسجد بنایا ہوا. تو کرو ایسا، پورا کرو. بلکہ نیچے بیسمنٹ تو سارا ہی مسجد ہے، وہ تو بنایا اس لیے ہے کہ وہ صرف مسجد ہوگا. گھر میں بھی بنا لیا، نیچے بیسمنٹ بھی بنا لیا. تو کچھ ایسی سوچ رکھو، اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں خود بناؤ. باہر سے کسی کا انتظار کرو گے کوئی نہیں آئے گا، اور نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہے. یہ پہلا طریقہ. دوسرا میں نے کیا عرض کیا بولیے؟ اپنے بزرگوں کو ہی بلا لو اور ان سے کہو حضور آپ ہمیں وقت دیں، آئیے. یا اپنے کسی ایسے شخص، کوئی عالم دین ہو بولو، یا کوئی ایسا کوئی موقع بنے تو صرف کسی بہترین نعت خواں کو بلائیں، اپنے علاقے کا جو اعلیٰ نعت خواں ہے اسے کہ جناب آئیں میرے گھر ذرا کھانا کھائیں آ کے اور 4 نعتیں تو سنا جائیں. انہیں بلائیں. وہ جب آ کے بیٹھے گا نا، اس کی 4 نعتوں سے جو برکت آنی ہے
تیرے اپنے کئی مہینے کے درود حضور کو نہیں بلا سکیں گے، جو وہ پاکیزہ شخص نعت وہاں آ کے پڑے گا تو اس کی برکت تیرے گھر میں پیدا ہوگا. اسے بولو بھائی جو اسپیشلسٹ ہے جس کام کا، بولو نا. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں خود ہی کینچی لے کے کپڑے بنانا شروع کر دیا، آپ نے خود ہی کپڑے کو، بھائی ٹھیک ہے بنا رہے ہو سکتا ہے کہیں سے غلط کٹ جائے گا. آپ ایسا کریں کسی اسپیشلسٹ درزی کو ہی گھر لے جائیں، فائدہ ہوگا کہ نہیں بولو. وہ اسپیشلسٹ درزی آدمی ہے، وہ تو فوراً کاٹے گا، وہ بہترین کاٹے گا. تو ایسے ہی کہ بہترین ذکر والا بلاؤ، سبحان اللہ، بہترین قرآن والا دیکھ لو، بہترین نعت والا دیکھ لو، بہترین درس والا دیکھ لو اور کہو آپ آ جائیں، بس باقی میرے درس سے کیا ہونا ہے، حضور آپ آ جائیں. بڑی برکت ہوتی ہے اس کے اندر. لوگ بڑے سمجھدار ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں. تیسرا میں نے کیا عرض کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات مجھے یاد آ گئی. آپ حضور کو اکثر اپنے گھر دعوت دیا کرتے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ جب بھی آپ حضور کو بلاتے تو حضور کے قدم گنا کرتے تھے. تو حضور نے پوچھ لیا کہ یار پچھلی بار بھی آیا تھا میرے قدم گن رہے تھے، اب بھی قدم گن رہے. تو فرمایا حضور خوشی بڑی ہوتی ہے، مجھے پتا ہے آپ جب آئیں گے گھر تو برکت ہوگی، وہ تو ہوگی. تو آپ کی جو قدم گنتا ہوں اتنے ہی غلام آزاد کروں گا جتنے میرے نبی کے قدم میرے گھر تک پہنچے. تو کتنا شوق ہوتا تھا صحابہ، کتنا شوق رکھتے تھے. یہاں خودی ولی بنے ہوئے ہیں، خودی مفتی بنے ہوئے ہیں، خودی صوفی بنے ہوئے ہیں، اور بھائی کسی کو بلا کے اس کی برکت لے لو، بات ختم ہو گئی. تیسرا میں نے کہا جو روکنا ہے، آپ نے بولی وہ حرام ہے. حرام روکیے، چاہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں یا چاہے مال ہے، کچھ بھی حرام نہ گھر میں ہونے کا. خاص طور پہ میڈیا. بولو سنو ایک بات، سنیں آخری بات. میڈیا کو آپ نے اگر کنٹرول نہ کیا اور میڈیا کو صحیح طرح سے آپ نے نہ دیکھا تو آپ ایک ہی وقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے یا خود آپ بھی ایک ہی وقت میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ سارا کچھ بھی چل رہا ہے، فلمیں بھی چل رہی ہیں اور آپ وہ سارا کچھ جو میڈیا پہ ہے گند بلا ہی ہے نا سارا. بولو چند ایک چیزیں صحیح ہوں گی ورنہ تو پورا برا حال ہے. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ سارا کچھ چلتا رہے گھر کے اندر، ہر بندے کے ہاتھ میں یہ رہے اور ہر بندہ سب کچھ دیکھے. ہاں ساتھ یہ سارے بچے نمازی بھی بن رہے، ساتھ یہ سارے ذاکر بھی بنے، ساتھ یہ نعت خواں بھی بنے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیوں آپ یہ کس طرح کی آپ نے سوچ رکھی؟ ایسا ہوگا کیا؟ ایسا نہیں ہونا. نہ اپنے آپ کے اوپر ایسا جو ہے وہ بے وقوفی ڈالیں. یہ بے وقوفانہ بات ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ جہالت ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں میڈیا بھی آزاد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بھی رہیں. تو یہ نہیں ہونا. آپ نے یا تو میڈیا بند کرنا ہے یا آپ سوچ لیں کہ نمازی بھی جائیں گے. تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. وہ جو حرام وہاں سے انٹر ہونا ہے نا تمہارے گھر میں، اس حرام سے وہ ساری محفل کا نور ضائع ہونا ہے، وہ ساری برکت ضائع ہو جائے گی. وہ جو حرام میڈیا سے تمہارے گھر کے اندر داخل ہوگی. اپنے بچوں کو اس کے اوپر پابندی لگاؤ، پوری طرح کوشش کرو کہ جہاں تک ہو سکے انہیں ٹیکل کرو کہ بھائی یہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے بچا نہیں سکیں گے، اس کو مستقل بند کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن پابندی لگائیں. یار یہ غلط ہے، اس کو سمجھائیں، اس کی برین واشنگ کریں، اس کو اندر سے بتا دیں. اس کو ایک دن نا سارا کچھ کھول کے دکھا بھی دیں کہ یہ لو، یہ دیکھ لو اس میں کیا کیا ہے. اب تمہارے اوپر ہے کیا کرنا ہے، تم نے دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے ہی گند ہے اور کچھ بھی نہیں. بچوں کیونکہ ظاہر آپ ہر وقت تو اس کے اوپر دوربین نہیں رکھ سکیں گے. 24 گھنٹے تو نہیں آپ اپنے بیٹے یا بچی کے اوپر جو بھی آپ کے گھر میں اس کو آپ 24 گھنٹے کے لیے سرویلنس لگائی ہوئی ہے، کیمرہ ٹھوکا ہوا اس کے اوپر، ایسا کچھ نہیں. بس آپ اس میں برین سیٹ کریں. یار میڈیا کو صحیح استعمال کر لو، نہیں تو بیڑا غرق کر لو. ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا، بولو نا بھائی. یہ جو ہمارے دور تھے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہم بڑے اچھے دوروں میں وہ جوانی گزار چکے. اب بہت مشکل ہو گیا. اور اگر آپ نے اسے ابھی کنٹرول نہ کیا تو آپ کا گھر ڈیولپ نہیں ہوگا، ویسے ہی رہ جائے گا، پوری زندگی گھر نہیں بدل پائے گا، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ ڈیولپمنٹ نہیں آ سکے گی. تو اس کو روکیں، میڈیا کو روکیں، حرام چیز کو گھر میں آنے سے روکیں، چاہے وہ ایکٹیویٹی ہے یا رزق. اور چوتھی اور آخری بات میں نے کیا کہی، بولو بس یہ اس کی میں نے حدیثیں 2 سنائی ہیں. بدبو پیدا ہوتی ہے اور جہاں بدبو ہو وہاں کیسے سکون رہتا ہے، کیسے وہاں امن ہوگا کہ آپ نے ایک باقاعدہ جھوٹ بول دیا، اس جھوٹ سے وہ بدبو پیدا ہو.
اور رحمت کا فرشتہ 70 میل دور چلا گیا. بھائی 70 میل یہاں سے بولو کتنا لاہور؟ سارے بولو نا یار. 70 میل سے بھی بولو. رحمت کا فرشتہ اتنے بیٹھا ہے تو تو کار لگتا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے 70 میل دور ہے، اور آپ گھر ڈھونڈ رہے ہیں. میرے گھر میں کرم نہیں ہے بھائی، سکون نہیں. بھائی کیسے ہوگا؟ وہ رحمت کا فرشتہ ہی چلا گیا جو لے کے آنا تھا، جس نے رحمت لے کے آنی. اور پھر مسلسل بولا جا رہا ہے تو وہ تو گھسے گا ہی نہیں اندر آپ کے گھر میں، کبھی بھی نہیں. آپ پڑھ لیں نماز جتنی مرضی، وہ آئے گا ہی نہیں، اندر ہی نہیں آ پا رہا، کیونکہ آپ نے اندر بدبو چھوڑی ہوئی ہے. اور اسی طرح غیبت میں نے عرض کیا، اور اس کی حدیث میں نے عرض کر دی، مردہ بھائی کا گوشت. اور آپ بیٹھے ہوئے غیبت ہو رہی ہے، چگلی ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا؟ حضور فرما رہے ہیں سامنے لاش پڑی ہے اور ایسا کیا آپ نے. اور حضور نے تو اپنے معجزہ دکھایا نا کہ وہ 2 عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو کہا کہ پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے. حضور نے فرمایا فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ. وہ 2 دن بعد پھر حضور ابھی بھی درد نہیں جا رہی. فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں میں نے جو چیز بتائی اس سے تمہارا مرض ٹھیک نہیں ہوا. کہا ہاں حضور نہیں ٹھیک ہوا، ابھی بھی درد ہو رہی. فرمایا کیا کرو، انگلی ڈالو اپنے حلق میں انگلی ڈالو. انہوں نے انگلی ڈال لی تو وہ کی تو موٹے موٹے گوشت کے ٹکڑے منہ سے باہر نکلے. یہ حضور کا معجزہ تھا، موٹے موٹے گوشت. کہا یہ حیران ہو گئی کہ اتنی موٹی بوٹیاں. فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی تھی، کسی کا عیب بیان کیا؟ وہ شرمندہ ہوا. کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا یہ مردہ بھائی کا گوشت ہے، ہمارے منہ سے نکلا، دیکھ لو موٹیاں. تو حضور نے تو دکھا دیا، میں اور آپ تو دکھا نہیں سکتے. یہ بولو، آپ نے تو دکھا دیا کہ دیکھ لو گوشت نکلا ہے. ہمیں اس پہ تو یہ 4 کام جب کر لو گے نا تمہارا گھر بن جائے گا، برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں اتر آئیں گی. اور اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے اور ہم سب آج کی اس عظیم برکت کو لے جائیں جو عرض کی گئی. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الی العالمین. مولا دیکھ اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عمل کہاں تک ہوتا ہے؟ تو کرم فرمانے والا ہے، تو فضل فرمانے والا ہے. اللہ رحم فرما، ہمیں ایسا ہی بنا دے، جو کہتے ہیں ویسا بنا دے. کب بنائے گا مولا؟ کب بنائے گا؟ کب عمل کرنے کی توفیق فضل کر دے. اگر اتنا کچھ سکھاتا ہے تو اب بنا بھی دے، اگر اتنا کچھ بتاتا ہے سمجھاتا ہے تو اب بنا بھی دے. اللہ رحم کر دے، ان تمام کے گھروں کو آباد کر، ان تمام کے گھروں کو سکون دے، ان تمام کے گھروں میں امن اتار، فضل اتار. میرے پورے پاکستان، میرے پورے ملک میں مولا یہ 4 چیزیں ہر گھر میں پیدا ہو جائیں، ہر گھر میں آ جائیں. اللہ قبول کر لے. اللہ ہم تجھ سے زیادہ کا سوال کب کر رہے ہیں؟ تو دے تو سکتا ہے، ہر چیز دے سکتا ہے، لیکن مولا یہ 4 تو دے دے. یہ 4 ہمارے گھروں کو عطا کر. میرے تمام کو جو یہاں آتے ہیں اللہ، یہ جب یہاں سے جائیں اٹھیں تو ان کو لگے کہ آج ان کی زندگی بدل رہی ہے. اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد. حلقہ لگا لیجیے.